الرجیم بسم اللہ جی حمیرہ، آپ ذرا بتائیے گا کہ میری آواز صحیح ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی شیخ صحیح آ رہی ہے۔ آج ہم جس کورس کو شروع کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں تو یہ ہے علوم قراءات یا علوم القرآن۔ اس میں ہم 4 علوم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہر علم کے لیے ہم نے 4 دن رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علم الوقف والابتداء اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ علم الضبط، اور اس کے بعد علم الرسم، اور اس کے بعد جو ہے علم الفواصل کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ساری کتاب کو ریڈ کر لیں، پڑھ لیں، اور اگر پوری کتاب نہ ہو سکی تو پھر ہم کچھ نہ کچھ اس میں سے جو اہم مباحث ہوں گی ان کو ہم انشاءاللہ ضرور پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علم الوقف والابتداء یہ ہے کیا؟ وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، وقف یقف، ٹھہرنا، رک جانا۔ اور ابتداء کا معنی ہوتا ہے آغاز کرنا، کسی چیز کو سٹارٹ کرنا، شروع سے کرنا۔ تو انسان کی یہ مجبوری ہے کہ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے یا تو وہ آیات پہ وقف کرتا چلا جائے، اور پھر بعض آیات ایسی ہیں کہ ایک سانس کے اندر پوری آیت کو پڑھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو یہ قاری کی مجبوری ہے کہ وہ آیت کے درمیان کہیں نہ کہیں وقف کرے، سانس لے، ٹھہرے، رک جائے، تاکہ راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے۔ لیکن جب آپ نے ٹھہرنا ہے تو اس بات کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے کہ میرے اس جگہ رکنے سے یا اس جگہ ٹھہرنے سے کہیں آیت کا معنی یا اس جملے کا معنی جو ہے وہ خراب تو نہیں ہو رہا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جہاں پہ وقف کر رہا ہوتا ہے تو نفی کی چیز جو ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے، اور مثبت کی چیز جو ہے وہ منفی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک جملہ اردو زبان میں عام طور پہ زیادہ بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو۔ اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اٹھو یہاں پر آپ ٹھہر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھو یہ امر ہے، یہ حکم ہے، اور مت بیٹھو یہ الگ جملہ ہے۔ تو اٹھو مت بیٹھو، اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اٹھنے کا حکم ہے اور بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں اٹھو مت بیٹھو تو یہ بالکل اس سے الٹ جو ہے وہ مانا ہو جاتا ہے۔ اٹھو مت یعنی اٹھنا نہیں ہے، بیٹھو بیٹھ جاؤ۔ تو جملہ ایک ہی ہے، صرف آپ کے وقف کرنے یا جملے کی ادائیگی کا جو آپ کا انداز ہے اس سے ایک ہی جملہ جو ہے وہ 2 مختلف معانی پر دلالت کرتا ہے۔ باقی انشاءاللہ جو علم الوقف ہے اس کی جو بھی استنادی حیثیت ہے یا قرآن و حدیث سے اس کے جو دلائل ہیں اس میں وہ ہم انشاءاللہ کتاب کے اندر ہی پڑھیں گے، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ ہم پوری کتاب کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں۔ میں انشاءاللہ مقدمہ تو میں خود ہی پڑھوں گا، اس کے بعد میں کسی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہیں وہ ریڈنگ کریں، اور میں ساتھ ساتھ جو ہے اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں گا اگر کوئی چیز وضاحت طلب ہوگی تو سب سے پہلے ہے عرض مرتب۔ جی یہ آپ پیجز تھوڑے سے پیچھے کر دیں، عرض مرتب پیج نمبر 9۔ جی یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن مجید تمام آسمانی کتب میں سے افضل و اعلیٰ اور عالمگیر قانون زندگی پر مبنی کتاب ہے۔ اس وقت اس جیسی کوئی عظیم الشان اور ذی وقار کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ پہلی تمام کتب تحریف و تصحیف کا شکار ہو چکی ہیں، یعنی ان کے اندر تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ ان کتابوں کے پیروکاروں نے، متبعین نے اپنی کتابوں کے اندر اپنی خواہشات نفس کو اور اپنی ذاتی آراء کو ان میں داخل کر دیا ہے۔
جبکہ قرآن مجید 1400 سال گزرنے کے باوجود اپنے زمانہ نزول سے لے کر آج تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، اور یہ اس لیے محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور دشمنان اسلام کی دسیسہ کاریوں اور اپنوں کی کوتاہیوں کے باوجود پوری آب و تاب کے ساتھ رنگ کائنات میں جلوہ افروز ہے۔ جہاں دشمنوں نے قرآن مجید کے اندر بے شمار قسم کی جو ہے تضعیف یا تحریف کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیا جائے، وہاں پر اپنوں نے بھی بہت ساری کوتاہی کا مظاہرہ کیا، وہ حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ قرآن مجید کی ایک ایک چیز حتیٰ کہ صحت ادا تک محفوظ ہے، یعنی یہ قرآن مجید کا ترہ امتیاز ہے کہ جہاں قرآن مجید کا متن، اس کا ٹیکسٹ، اس کا رسم، ساری چیزیں محفوظ ہیں، وہاں اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، یعنی جس کو مشافہت کہتے ہیں یا تلقی کہتے ہیں، جو ادا کی صحت ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آج تک قرآن مجید کو ہم اپنے اساتذہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک ہم صحیح ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے اساتذہ سے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم اساتذہ کے بغیر سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ روم کا کیا طریقہ ہے، اشمام کا کیا طریقہ ہے، امالہ کیسے کرنا ہے، تقلیل کیسے کرنی ہے، ایک شخص جس نے کسی استاد سے نہ پڑھا ہو تو اس کو آپ بے شک تقلیل کا مفہوم جتنا بھی سمجھاتے رہیں، جب تک ادائیگی کے ساتھ اس کو تقلیل نہ سمجھا دی جائے، وہ تقلیل کو، امالے کو، یا اسی طرح روم اور اشمام کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو قادر مطلق کی قدرت دیکھیے کہ اس نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں میں سے ہی چند سعادت مند حضرات کا انتخاب کیا اور انہیں اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ الفاظ کی حفاظت حفاظ کرام کے ذریعے فرمائی۔ قراءات متواترہ جو الفاظ قرآن کا ہی ایک حصہ ہیں کی حفاظت کا کام ماہر قرائے کرام سے لیا۔ قرآن مجید کی وہ صحت ادا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی تھی، آج تک قرائے کرام اور مجودین کے ذریعے مسلسل محفوظ چلی آ رہی ہے، اور قرآن مجید میں امالہ و اشمام وغیرہ کے متعدد ایسے کلمات موجود ہیں جو تلقی و مشافہت کے بغیر نہیں سیکھے جا سکتے۔ کتابت قرآن مجید کا وہ مخصوص و معتمد علیہ انداز، یعنی لکھنے کا وہ انداز جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، وہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقوف علیہ ہے، اس میں ہم اپنی مرضی سے چینجنگ نہیں کر سکتے، جہاں پر الف لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم الف جو ہے پڑھیں گے، لکھیں گے، اور جہاں پر نہیں لکھا ہوا وہاں پر ہم نہیں لکھیں گے، بے شک وہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جسے عہد صدیقی و عہد عثمانی میں صحابہ کرام کے اجماع سے اختیار کیا گیا تھا، اس کی حفاظت بھی قرائے کرام کی ذمہ لگائی۔ علم الفواصل یعنی رؤوس آیات کا علم، یہ علم الفواصل جو ہے یہ ایک پورا علم ہے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے اسی جو دورہ ہے اس کے آخر میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیات کو شمار کرنے کا علم، کہ قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں، اور پھر اس کے مختلف شمار ہیں، بعض کے اندر زیادہ ہیں، بعض میں کم ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے کہ کہاں کہاں آیت ہے، کہاں کہاں آیت نہیں ہے، پھر ان میں سے اتفاقی آیات کتنی ہیں اور اختلافی آیات کتنی ہیں وغیرہ کا علم آیات شمار کرنے والے ائمہ کے ذریعے محفوظ فرمایا۔ یعنی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، چونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا تھا، اس لیے اس کے رسم کو، اس کے ضبط کو، اس کی ادا کو، آیات قرآنیہ جو ہیں ان کے عدد کو، ان کی تعداد کو، ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی ہے، اور یہ اس کتاب کا ہی ترہ امتیاز ہے۔ معانی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ان راسخ و متبحر اہل علم کے سپرد کر دی جنہوں نے معانی کی اثر روح کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے متعدد علوم و فنون وضع کیے۔ ان متعدد علوم قرآن میں سے ایک اہم ترین علم
یعنی جہاں پہ باقی سارے علوم ہیں ان میں سے ایک اہم ترین علم جو ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے علم الوقف والابتداء۔ وقف کہاں کرنا ہے، وقف کیسے کرنا ہے، اور پھر وقف کرنے کے بعد ابتدا کیسے کرنی ہے، ابتدا کا کیا طریقہ ہوگا، جہاں وقف کیا ہے وہیں سے آگے ہم پڑھیں گے یا ہم اعادہ کریں گے، اور پھر اگر وہاں پہ حمزہ وصلی آ جائے تو حمزہ وصلی کو ہم کیسے پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں علم الوقف والابتداء کے اندر بیان ہوتی ہیں، جن کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور لازم ہے، ورنہ ترتیل القرآن کا صحیح تصور جلوہ فغن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ترتیل القرآن کا جو صحیح تصور ہے وہ واضح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترتیل دو چیزوں کا نام ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو اللہ نے خود بھی ترتیل سے پڑھا ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ترتیل سے پڑھیں۔ تو گویا کہ ایک بات جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، ایک بات آدمی کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اس کلام کی تلاوت کر رہے ہیں جس کو اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم نے اس انداز میں، اس لہجے میں صحت ادا کے ساتھ ادا کرنا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے خود ادا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو ترتیل دو چیزوں کا نام ہے، تجوید الحروف اور معرفت الوقوف۔ یعنی اللہ نے جو ورتل القرآن ترتیلا ورتلناہ ترتیلا میں جو حکم دیا ہے وہ تجوید اور معرفت وقف، ان دونوں چیزوں کا نام ہے، صرف تجوید نہیں بلکہ معرفت الوقوف بھی اسی کا حصہ ہے۔ علماء امت نے دیگر علوم قرآن کی مانند اس بنیادی علم الوقف والابتداء کی تدوین کا بھی خصوصی اہتمام فرمایا، اس کے فروغ کے لیے بڑی شاندار خدمات انجام دی، اور اس پر متعدد ضخیم و مختصر کتابیں لکھی۔ یوں تو اس علم پر درجنوں کتب لکھی جا چکی ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر عبد الکریم ابراہیم عاؤز صالح مدرس کلیت القرآن الکریم جامعہ ازہر نے اپنی کتاب الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى فی القرآن الکریم، یعنی وقف و ابتداء اور ان کا معنی کے ساتھ تعلق قرآن مجید میں، یہ ان کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبد الکریم صاحب کی۔ تو انہوں نے 25 اور پھر 35 یہ انہوں نے پیج، یعنی پہلے 25 نمبر پیج پر اور اس کے بعد 35 نمبر پیج پر، یا 25 سے لے کر 35 تک وہ کتابوں کے پورے نام جو ہیں ان کی انہوں نے فہرست دی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ 57 کتب جو ہیں یہ علم الوقف والابتداء پر لکھی گئی ہیں عربی زبان کے اندر، جو ان کو مل سکیں انہوں نے ان سب کو شمار کر دیا۔ اور پھر استاد محترم قاری ابراہیم، یہ قاری ادریس عاصم صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب الاہتداء فی الوقف والابتداء میں 88 عربی کتب اور 14 اردو کتب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم جو ہے کتب سے خالی نہیں ہے، اس علم پر بھی ماشاءاللہ اہل علم نے بہت محنت کی ہے اور بے شمار کتب جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہے، لیکن زیادہ چونکہ عربی زبان کے اندر ہے اس لیے وہ ہمارے سامنے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں ہم اختصار کی غرض سے چند ابتدائی کتب کے نام لکھنے پر ہی اکتفا کریں گے جو درج ذیل ہیں۔ یہ 10 کتابوں کے نام یہاں پر موجود ہیں، میں صرف کتابوں کے نام پڑھ دیتا ہوں، مؤلفین کے نام جو ہیں وہ ساتھ ہی موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی کتاب جو ہے کتاب الوقف والابتداء، یہ امام زرار بن سرد بن سلیمان تمیمی کوفی رحمہ اللہ کی ہے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 129 ہجری میں، ان کی وفات 129 ہجری میں ہوئی ہے۔ دوسری کتاب ہے کتاب الوقوف، امام شیبہ بن نصاح مخزومی مدنی، ان کی وفات ہوئی ہے 130 ہجری میں، اور ان کے بارے میں علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ فِي الْوُقُوفِ وَكِتَابُهُ مَشْهُورٌ، کہ آپ نے
علم الوقف پر سب سے پہلی کتاب لکھی اور یہ کتاب ان کی مشہور ہے۔ اب دیکھیں وہ اوپر والی جو کتاب ہے وہ اگرچہ فوت تو 129 میں ہوئے ہیں اور یہ 130 میں فوت ہوئے ہیں، اگرچہ وہ فوت پہلے ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے کتاب ان سے پہلے لکھ لی تھی۔ بسا اوقات آدمی سال بعد فوت ہوتا ہے لیکن کتاب انہوں نے اپنی زندگی میں ممکن وفات سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے کسی وقت لکھی ہو۔ اسی طرح تیسری کتاب جو ہے امام ابو عمر بصری جو قرۂ سبا میں سے ہیں، قرات سبا میں ہم امام ابو عمر بصری کو پڑھتے ہیں، تو یہ کتاب ان کی ہے الوقف والابتداء۔ اسی طرح امام حمزہ تو آپ بھی قرۂ سبا میں سے ہیں، امام حمزہ کوفی، امام حمزہ بن حبیب بن عمارہ بن اسماعیل تمیمی، ان کی کتاب کا نام بھی الوقف والابتداء تھا۔ اسی طرح امام نافع رحمہ اللہ آپ بھی قرۂ سبا میں سے ہیں، آپ کی بھی کتاب تھی الوقف التمام۔ پھر آگے امام ابو جعفر کوفی، آپ کی بھی ایک کتاب ہے الوقف والابتداء الکبیر۔ آپ امام کسائی اور امام فرا رحمہ اللہ کے استاد ہیں، آپ کی ایک کتاب الوقف والابتداء الصغیر بھی ہے، گویا کہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ 7 نمبر پہ الوقف والابتداء امام علی بن حمزہ بن عبداللہ بن بہمن الاسدی الکسائی رحمہ اللہ، آپ بھی قرۂ سبا میں سے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں قرۂ سبا میں سے 1 2 3 4 5، یہ 4 5 کتابیں تو قرۂ سبا کی ہو گئیں۔ آگے بھی پھر 9 نمبر جو کتاب ہے 8 نمبر پہ الوقف والابتداء امام یحییٰ بن مبارک کی کتاب ہے۔ 9 نمبر پہ وقف التمام امام یعقوب بن اسحاق بن زید بن عبداللہ الحضرمی، آپ بھی قرۂ عشرہ میں سے 9ویں امام ہیں، یہ بھی گویا کہ قرۂ عشرہ میں سے ہیں۔ اور 10 نمبر پر الوقف والابتداء امام یحییٰ بن زیاد بن عبداللہ بن منصور الاسلمی، آپ کی کتاب ہے حد الابتداء والقطع۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں چند معروف، جو 10 کتابوں کے نام میں نے یہاں پر لکھے ہیں، ورنہ کتابوں کی تعداد جو ہے وہ 88 تو عربی زبان کے اندر اور 14 اردو زبان کے اندر، یہ اتنے نام جو ہیں قاری ادریس العاصم حافظہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب الاہتداء فی الوقف والابتداء کے اندر لکھ دیے ہیں۔ اگر مزید مطالعہ کی ضرورت ہو تو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ علم وقف و ابتداء پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب کون سی کتاب جو ہے وہ سب سے پہلے لکھی گئی ہے؟ وہ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ امام شیبہ بن نصاح مخزومی مدنی جو ہیں امام نافع کے یہ استاد تھے، ان کی کتاب جو ہے یہ سب سے پہلی کتاب ہے۔ تو علامہ ابن الجزری رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق علم وقف و ابتداء پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب امام شیبہ بن نصاح مخزومی مدنی رحمہ اللہ کی ہے، جن کی وفات 130 میں ہوئی جیسا کہ پہلے گزر چکا، جبکہ علم قرات پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب امام ابو حاتم سہل بن محمد بن عثمان بن یزید السجستانی رحمہ اللہ کی ہے، جن کی وفات 255 میں ہوئی۔ تو گویا کہ علم الوقف والابتداء پر جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ علم قراءات پر لکھی گئی کتاب سے 125 سال پہلے لکھی گئی۔ تو اس سے علم وقف و ابتداء جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلاف محدثین قراء علماء علم وقف و ابتداء جو ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت تھی ان کے ہاں، اور وہ اس کو کس اہمیت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آگے ہے علم الوقف والابتداء کی اہمیت و ضرورت کے پس منظر میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ علم قراءات سے 125 سال پہلے مدون ہوا۔ اہل علم کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون اولیٰ میں اس علم کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور بلند پایا اہل علم و فضل کا محبوب ترین موضوع، اور اس فن کی خدمت و فروغ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تو یہ تو علم کے حوالے سے علم وقف و ابتداء کے حوالے سے چند ایک گزارشات تھیں یا معلومات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ کتاب لکھنے کا جو سبب بنا اور اس کی ضرورت کیا ہے وہی سارا بیان کیا ہوا ہے، اس کی میرا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ اب ہم
میرا ہے بیان کر ہی دیتے ہیں، میں ویسے اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سابقہ تقریر سے یہ بات عیاں ہوتی ہے، نہیں پیچھے کریں، ہاں یہ پیج نمبر 12 ٹھیک ہو گیا۔ سابقہ تقریر سے بات عیاں ہوتی ہے کہ دوران تلاوت جس طرح قواعد تجوید کی رعایت رکھنا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح حسن وقف و ابتداء کا لحاظ رکھنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ کلیت القرآن الکریم کے نصاب میں علم الوقف والابتداء کا مادہ شامل کیے جانے کے بعد اس امر کی اشد ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ ایک ایسی کتاب تیار کی جائے جو اپنے فن کے عنوانات پر جامع ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر اور نصابی ضروریات کو پورا کرنے والی بھی ہو۔ بازار میں دستیاب کتب اپنی طوالت و ضخامت کے سبب مبتدی طلبہ کے لیے دشواری کا سبب تھی، چنانچہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے استاد محترم قاری محمد ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ نے 2 رسائل المدخل الى علم الوقف والابتداء اور تسہیل الاہتداء فی علم الوقف والابتداء تیار کیے، لیکن دونوں رسائل کے غیر مطبوع ہونے کی وجہ سے طلبہ کے لیے ان کا حصول ایک دشوار کام تھا۔ اب ان دونوں رسائل کو استاد محترم قاری محمد ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ کی زیر نگرانی نئی ترتیب اور مفید اضافہ جات کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے تاکہ پورے ملک میں کلیت القرآن الکریم کے طلبہ کے لیے علم الوقف والابتداء کے مادہ کی دستیابی آسان ہو سکے۔ نیز کتاب کے آخر میں خاتمہ کے نام سے ایک مستقل بحث کا اضافہ کیا ہے جس میں ان آیات کو جمع کر دیا ہے جن میں اختلاف قراءات کی وجہ سے وقوف میں تبدیلی پائی جاتی ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبولیت سے سرفراز کرتے ہوئے تمام تشنگان علم کے لیے نجات کا باعث بنائے، آمین ثم آمین۔ جی آگے باقاعدہ کتاب کا جو مقدمہ ہے، ابتدائی چیزیں، اگر آپ میں سے کوئی اچھی اردو کی ریڈنگ کرنے والا ہے تو بے شک وہ پڑھ لیں۔ السلام علیکم استاد محترم، میں پڑھوں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی پڑھیے آپ۔ علم وقف و ابتدا کی اہمیت و ضرورت۔ اہل دنیا کی کا یہ علم وقف و ابتدا کی اہمیت و ضرورت۔ علم وقف و ابتدا کی اہمیت و ضرورت۔ جی اہل دنیا کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں اور پیشواؤں کا کلام بڑے ادب و احترام سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہے جو اس بات کا زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی تلاوت ادب و احترام کے ساتھ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کی تلاوت کرنے کے آداب بھی خود ہی بیان فرما دیے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کلام الہی کو ترتیل یعنی حروف کی عمدہ ادائیگی اور اوقاف کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح قرآن و حدیث اور اجماع امت سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا وجوب ہے، اس طرح قرآنی اوقاف کی معرفت اور دوران تلاوت اس کی رعایت رکھنا بھی واجب ہے، کیونکہ تجوید حروف کی درست ادائیگی کا ذریعہ ہے تو معرفت وقوف اس کی اعلیٰ تفہیم کا ذریعہ ہے۔ دوران یعنی تلاوت اگر حروف کی ادائیگی درست ہوتی ہے تو وقوف سے ان کے معانی کی جو تفہیم ہے وہ درست ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے اس میں۔ جی دوران تلاوت سانس لینا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، لہٰذا ہر قاری قرآن پر لازم ہے کہ وہ اس بات کا علم حاصل کرے کہ کہاں وقف کرنا درست ہے اور کہاں ناجائز، تاکہ کلام الہی کا صحیح فہم حاصل ہو سکے۔ ہوتا یوں ہے بسا اوقات انسان معنی مکمل ہونے سے پہلے ہی وقف کر دیتا ہے، جس پر قاری اور سننے والا دونوں ہی کلام الہی کا صحیح معنی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، یا کوئی غلط معنی مراد لینے کا امکان ہوتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معنی کی درستگی وقف صحیح کے مرہون منت ہے۔ علم وقف و ابتدا کی معرفت کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بے موقع وقف ابتدا یا اعادہ کرنے سے معنی میں خلل آ جاتا ہے اور نماز ضائع یا ناقص ہو جاتی ہے۔ جی پیج 17 ہی تھا آگے، 16 تھا۔ ہاں آپ لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے کہ آپ کے پاس بک نہیں ہے، ٹھیک ہے 16 پیج کریں جی۔ ہاں یہ 16 پہلے پڑھیں، وہ میرا جو PDF ہے نا اس میں تھوڑا سا میرا شاید مسئلہ ہے۔
اگلا پیج جو ہے وہ 16 ہے، 17 پچھلا ہے، یہاں سے پڑھیں. میں پڑھ لوں؟ جی جی آپ ہی پڑھیں. یہ ہینا کرنی پڑھ رہی تھی، وہی پڑھیں یا کوئی اور جی پڑھنے لگی ہیں؟ استاد محترم نکال رہی ہوں، اپنا PDF کھول رہے ہیں. میں پڑھ لوں جب تک اگر چلیں تب تک جی آپ پڑھ لیں. ٹھہر لیں اگر میں ہاں جس جی سے مل گیا بچنے آپ کو؟ جی جی استاد محترم مل گیا. جی جس سے آپ بچنے کا آپ کو بھی موقع دیتے ہیں، تھوڑا سا یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو بھی موقع دیتے ہیں انشاءاللہ. جی پڑھیے. جس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کریم کے معنی پر غور کیا جائے اور علم اوقاف کی تعلیم حاصل کی جائے. علامہ زرکشی متوفہ 494 ہجری اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں امام ابن مجاہد رحمہ اللہ متوفہ 324 ہجری سے نقل کرتے ہیں کہ اوقاف کی معرفت کے لیے درجہ ذیل 4 علوم کو جاننا ضروری ہے: قرآن مجید کا ترجمہ اور معانی، علم نحو اور ترکیب، علم قراءت اور علم تفسیر و قرآنی قصص. امام ابن مجاہد کے علاوہ دیگر بعض اہل علم نے علم فقہ کا جاننا بھی ضروری قرار دیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت تو ہر عام و خاص حاصل کرتا ہے، اس لیے عوام الناس کے لیے ان علوم کی معرفت ممکن نہیں. اس لیے علماء نے عام مسلمانوں کی سہولت کی خاطر قرآن کریم میں جگہ جگہ ایسی علامات لگا دی ہیں جن کی پیروی کرنے سے ایک عام انسان اور مبتدی طالب علم اوقاف کی غلطی سے محفوظ رہ سکتا ہے، جن میں ایک قابل قدر خدمت علامہ سجاوندی رحمہ اللہ کی ہے. ان کے بعد جی. عصر جو حاضر میں ہندوستانی ہمارے مصائف ہیں پاکستان اور ہندوستان کے اندر، یہ تاج کمپنی کے یا اس طرح ضیاء القرآن کمپنی کے، تو یہ علامہ سجاوندی گزرے ہیں، تو یہ ساری خدمات ان کی ہیں. جی ان کے بعد عصر حاضر میں مجمع ملک فہد سے مجمع ملک فہد، کنگ فہد مجمع کا ہے نا، مجمع ملک فہد. یہ جو جی کنگ فہد کمپلیکس ہے سعودی عرب میں، جہاں سے مصاحف جی چھپتے استاد ہیں. جی 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 مجمع مجمع. مجمع جی ملک فہد سے وابستہ کبائر علماء تفسیر و قراءت کی جماعت نے مزید عروج بخشا ہے. فجزاہم اللہ احسن الجزا. قرآن مجید سے دلائل. وقت جی کی اہمیت کے وقت کی اہمیت کے اوپر جو قرآن مجید کے دلائل ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. جی اب وہ ام حسن آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید سے دلائل. وقف کی اہمیت کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا الفرقان، اور ہم نے قرآن مجید کو بواسطہ جبرائیل علیہ السلام ترتیل تامہ کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں باری تعالیٰ خود اپنے انداز تلاوت کے متعلق ارشاد فرما رہے. میں اسکرین سے پڑھ رہی ہوں تو اسکرین جی جی اب 17 پیج آ جائے گا پہلا، اس سے جی پہلے. جی جی ایک سیکنڈ یہ 17 موجود ہے، اوپر ہی موجود ہے اسکرین پہ. ایک سیکنڈ میرا پیج، میری اسکرین غائب ہو گئی میرے سامنے سے. سبحان اللہ. اوکے، ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی الفاظ کی عمدگی اور اوقاف کی رعایت رکھتے ہوئے تلاوت کیا، اور پھر یہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ترتیل کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. ترتیل سے مراد حروف کے عمدہ ادائیگی اور وقوف کی معرفت ہے. ایک دوسری روایت کے مطابق دو چیزوں کا نام ہے. ترتیل دو چیزوں کا نام ہے، جن میں ایک تو تجوید ہے اور دوسرا معرفت الوقوف ہے. تو یہ جتنے دلائل ہیں یہ تجوید کی اہمیت و ضرورت پر بھی پیش کیے جا سکتے ہیں اور معرفت الوقوف کی اہمیت و ضرورت پر بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو ترتیل کا حکم دیا ہے، اب ترتیل کیا ہے اس کی وضاحت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی ہے. جی ایک دوسری روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی دریافت کیے گئے تو انہوں نے فرمایا ہوا حفظ الوقوف و بیان الحروف. ترتیل اوقاف کی پابندی اور حرف کی وضاحت سے ادائیگی کا نام ہے. ابو جعفر نحاس رحم اللہ
جی جی 338 ہجری متوفی 338 ہجری سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے ترتیل کے معنی دریافت کیے گئے تو انہوں نے فرمایا بینہ تبیینہ بینہ تبیینہ بینہ تبیینہ التبیین تفصیل الحروف والوقف على ما تم معناه منها. تبیین سے مراد حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور ایسی جگہ وقف کرنا جہاں معنی مکمل ہو رہا ہو. میرا ایک یہاں پر سوال ہے. سو ابو جی جعفر نحاس رحمہ اللہ 338 ہجری میں متوفی ہیں، تو ہاؤ کم ہی مطلب یہ کیسے ہے سیدنا عبداللہ بن عباس سے نقل کر رہے ہیں؟ ان سے نقل کرنے سے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہی کی جو کوئی بات ہوتی ہے اس کے اوپر ان کا ایک حاشیہ ہوتا ہے، اور پھر نقل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کی بات کو نقل کی ہے. اب دیکھیں نا، میں نے ان کا جو ہے قول یہاں پہ نقل کر دیا ہے، تو میری پیدائش تو 14ویں صدی ہجری میں ہے. تو یہاں نقل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے روایت لے رہے ہیں. روایت اور ہوتا ہے، یہ صرف نقل کرنا ہے. آپ کوئی چیز لکھیں اور کوئی حوالہ دے دیں آج سے 1400 سال پہلے کا، تو ایک نقل کرنا ہوتا ہے. جی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا صرف حکم ہی نہیں جی 18 دیا بلکہ تاکید کے ساتھ ترتیلاً مصدر بھی ذکر فرمایا ہے جو اس کے قطعی واجب ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، اور ہم نے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ترتیل سے پڑھ کر سنائیں. اس آیت مبارکہ کے کلمہ فرقناہو میں 2 قراءات ہیں. ایک فرقناہو را کی تخفیف کے ساتھ جس کے معنی ہے بیناہو و اوضحناہو و فصلناہو، یعنی جی صاف صاف اور واضح انداز میں آیتوں اور صورتوں کی شکل میں تقسیم کر کے ترتیل کے ساتھ اتارا ہے. مقسن کے بارے میں امام طبری رحم اللہ فرماتے ہیں مجاہد رحم اللہ نے اس کا معنی ترتیل بیان کیا ہے، جبکہ ابن زید رحم اللہ نے اس کی تفسیر میں آیت مبارکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا تلاوت کی. امام قرطبی رحم اللہ مقسن کے معنی ترسل فی التلاوت و ترتیل کیے ہیں، یعنی خوش آوازی سے تجوید، حسن وقف اور حسن ابتدا کے ساتھ تلاوت کرنا. نیز قرطبی لکھتے ہیں کہ مجاہد، ابن عباس اور ابن جریج نے بھی مقسن کا یہی مفہوم بیان فرمایا ہے. علامہ شوکانی رحم اللہ نے علی مقسن کے معنی ترسل و تمہل بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی ترتیل کے ہم معنی ہیں، یعنی ترسل بامانی تجوید اور تمہل بامانی حسن وقف و ابتدا. دوسری قرات فرقناہ را کی تجدید کے ساتھ ہے. یہ بعض جلیل القدر صحابہ کرام کی طرف منسوب ہے لیکن تواتر تک نہ پہنچنے کی وجہ سے شاذ ہے. اس کے معنی ہے ہم نے قرآن مجید کو موقع کی مناسبت سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے. اس صورت میں اعلیٰ مقسن کے معنی ہوں گے طویل مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. اہل علم ان دونوں معانی کو درست قرار دیا اہل علم نے ان دونوں معنی کو درست قرار دیا ہے. مذکورہ بالا آیات قرآنیہ جی ٹھیک ہے. مذکورہ بالا آیات قرآنیہ اور ان کی تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیل دو چیزوں حروف کو عمدگی کے ساتھ قواعد تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنے اور اوقاف کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے. گویا تجوید کی طرح وقوف کی معرفت بھی ترتیل کا ایک حصہ اور جز ہے. قرآن مجید کو ان دونوں اجزاء سمیت ترتیل سے پڑھنا واجب اور ضروری ہے. اس علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیل کی نسبت
خود اپنی طرف فرمائی ہے، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ وہ خود بھی ترتیل سے تلاوت کریں، لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور انہیں ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا میں نبی کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے اور آیت مبارکہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ میں لوگوں کو ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے۔ احادیث نبویہ سے دلائل۔ یہ آیت اگر وہاں جو ہے نا ورتلناہ ترتیلا، یہ شاید کمپوزنگ کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ورتل القرآن ترتیلا ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ورتل القرآن میں حکم ہے، ورتلناہ ترتیلا میں تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔ اچھا، یہ چلیں یہاں پہ ہونا چاہیے ہمارے پاس اس وقت قرآن مجید سے 3 دلائل ہیں، ایک ورتلناہ ترتیلا جس میں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، اور دوسرا ورتل القرآن ترتیلا جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور تیسری آیت وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مقسٍ، تو ان تینوں آیات میں ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ترتیل کیا ہے، اس کی وضاحت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کو تجوید کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف کی معرفت۔ تو گویا کہ یہ تینوں دلائل جو ہیں یہ جہاں پر تجوید کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، وہیں پر معرفت وقوف کی اہمیت پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ اب چند احادیث مبارکہ ہیں جن میں اوقاف کی اہمیت کا تذکرہ موجود ہے۔ جی اب کوئی اور پڑھ لیں۔ جی مریم عتیق آپ پڑھیں۔ احادیث نبویہ سے دلائل۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد عشنا برہۃ من دہرنا وان احدنا لیؤتی الایمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي ان يوقف عنده منها كما تتعلمون انتم اليوم القرآن ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى احدهم القرآن قبل الایمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زاجره ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل۔ جی ہم نے اپنے زمانے کا ایک روشن دور گزارا ہے جس میں ہمیں قرآن مجید سے پہلے ایمان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سورہ نازل ہوتی تو ہم اس کے حلال اور حرام اور مقامات وقف کی تعلیم اس طرح حاصل کرتے جس طرح تم آج قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہو، جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ میں بعض ایسے افراد کو دیکھ رہا ہوں جنہیں تعلیم ایمان سے پہلے قرآن سکھا دیا جاتا ہے۔ وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک پڑھ جاتا ہے، لیکن اسے یہ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس بات کا حکم ہو رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی اسے یہ پہچان ہوتی ہے کہ وقف کہاں کرنا ہے۔ وہ بالکل بے جوڑ نثر کی طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ حدیث اس امر پڑھوں سر؟ جی پڑھیں۔ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مقامات اوقاف کی اس اہتمام کے ساتھ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے جس اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول لقد عشنا برہۃ من دہرنا اس امر پر بڑی واضح دلالت کر رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں علم الوقف کو سیکھنا انتہائی اہم اور ضروری عمل تھا، گویا کہ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع تھا۔ امام دانی رحمہ اللہ ابن عمر کے اس قول کے ذیل میں رقم تراز ہیں۔ قول ابن عمر رضی اللہ عنہما اس امر کی دلیل ہے کہ علم وقف توقیفی علم ہے، علم وقف توقیفی علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح حکم تعلیم دینے سے ثابت ہے، اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ علامہ ابن جزری رحمہ علم وقف توقیفی اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے علم وقف کا اہتمام کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے وقف کہاں کرنا ہے، تو اس میں آگے پھر جو ساری علماء کرام اور اہل علم کی محنتیں ہیں وہ سارا اجتہادی معاملہ ہے، کیونکہ علامہ سجاوندی رحمہ اللہ نے جو علامات اوقاف لگائی ہیں وہ، اور اسی طرح اب
مجمع ملک فہد میں جو قرائے کرام اور وہاں کی جو کبار کمیٹی انہوں نے علامات اوقاف لگائی ہیں، ان میں بہت سارا فرق ہے۔ تو ہر مجتہد آدمی جو ہے، ہر عالم دین جو ہے، وہ جب آیت کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر معنی پورا ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا آگے جا کے معنی پورا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری محنتیں جو ہیں یہ اجتہادی ہیں، لیکن مجموعی طور پر علم وقف جو ہے اس کا اہتمام کرنا، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس اعتبار سے یہ توقیفی ہے۔ جی علامہ ابن جزری رحمہ اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تفسیری قول الترتیل ہوا تجوید الحروفی و معرفت الوقوف، اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ دونوں آثار اس بات کی دلیل ہیں کہ علم تجوید کو سیکھنا اور اوقاف کی معرفت حاصل کرنا اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ دوسری دلیل سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجلان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتشہد احدہما فقال من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن يعصهما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم او اذهب بئس الخطیب انت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو آدمی حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، اور ومن یعصہما پر وقف کر دیا، جس کے معنی ہوں گے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی نعوذ باللہ وہ بھی ہدایت پا گیا، الیعاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر کہا اٹھ جا، یا فرمایا یہاں سے چلا جا، تو برا خطیب ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں بئس خطیب القوم انت، تو قوم کا برا خطیب ہے۔ امام اشمونی رحمہ اللہ نے یہ کلمات بھی روایت کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کوتاہی پر اسے تعلیم دیتے ہوئے کہا قل ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، تم کہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ امام دانی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد رقم تراز ہیں۔ مذکورہ واقعہ سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ وقف قبیح اس وجہ سے مکروہ عمل ہے کہ کلام کی حقیقت اور اس کے درست معنی ہی ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب کو اٹھا دیا تھا، کیونکہ اس نے بے موقع وقف کر کے فرما بردار اور نافرمان دونوں کو ایک ہی بشارت میں جمع کر دیا۔ حالانکہ ضروری تھا کہ وہ فقد رشدہ پر وقف کر کے ما بعد سے ابتدا کرتا اور اپنے کلام کو آخر تک ملاتا اور کہتا وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ هَوَىٰ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ علامہ دانی رحمہ اللہ اس مثال سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ اگر وقف جو ہے وہ غلط جگہ پہ کر دیا جائے تو اس سے معانی کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بس یہاں پہ وقف کر دیتا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نماز کا جگہ جگہ حکم دیا ہے، تو اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ؟ تو وقف جو ہے وہ درست ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز میں کے قریب نہ جاؤ۔ تو جب تک وقف درست نہیں ہوتا ہے اس وقت تک معنی کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وضاحت نہیں ہوتی ہے کہ کیا مراد لیا جا رہا ہے اور اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ جی علامہ دانی رحمہ اللہ اس بات پر مزید تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں ایسے قبیح وقف جب عام بول چال میں مکروہ سمجھے جاتے ہیں تو یہ کلام اللہ میں کس قدر کراہت کا باعث ہوں گے۔ کلام الہی اس بات کی کہیں زیادہ متقاضی ہے کہ اس میں وقف قبیح سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں جب ایسے وقف روزمرہ اور معمول کی خطابت میں ناپسندیدہ ہیں تو کلام اللہ میں ناپسندیدگی کا کیا عالم ہوگا۔ علامہ ابن جزری رحمہ اللہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یوں تبصرہ فرماتے ہیں یہ واقعہ اس پر دلیل ہے کہ وقف قبیح کے مواقع پر وقف کرنا ناجائز اور مکروہ ہے۔ علامہ اشمونی رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد رقم تراز ہیں یہ حدیث وقف قبیح کی قباحت پر واضح حجت ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ فقد رشدہ پر وقف کرتا، پھر وَمَن يَعْصِهِمَا سے ابتدا کر کے فقد غوا پر وقف کرتا۔ جب لوگوں کے مابین ہونے والی عام گفتگو میں ایسا وقف کرنا ناپسندیدہ ہے تو کلام اللہ میں کس قدر ناپسندیدہ ہوگا، جس سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔
امام ابو جعفر نحاس رحمہ اللہ اس واقعے پر یوں تبصرہ کرتے ہیں، مناسب یہ تھا کہ وہ اپنی گفتگو میں وَمَن يَعْصِهِمَا کی بجائے فقط غوا پر وقف کرتا یا پھر فقط رشدہ پر ٹھہر جاتا۔ جب یہ بے موقع وقف عام کلام میں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی محفل سے اٹھ جانے کا حکم دے دیا، تو کلام اللہ میں وقف کبھی کس طرح گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں، یہ کسی طرح بھی درست نہیں کہ وقف کبھی کے موقع پر اختیاراً وقف کرنے کے لیے نیت کا سہارا لیا جائے، کیونکہ یہ ائمہ وقف کے نزدیک بالاتفاق ناجائز ہے اور احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ اس پر حجت ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطیب کو اپنی مجلس سے اٹھاتے وقت اس کی نیت کے بارے میں دریافت نہیں فرمایا۔ فائدہ: اگرچہ امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا مفہوم کچھ اور بیان کیا ہے، لیکن جمہور ائمہ وقف، علماء قراءات اور محدثین نے وہی مفہوم درست قرار دیا ہے جو اوپر گزرا ہے۔ جی، راج موقف یہی ہے۔ آگے بھی پڑھوں سر؟ جی پڑھ لیں، آپ ہی پڑھ لیں یا پھر کوئی اور پڑھ لیں۔ جی منیبہ حسن۔ السلام علیکم جی وعلیکم کر سب میں پی ڈی ایف جی آپ اوپن کر لیتی ہوں کیونکہ یہاں پیج نیکسٹ آ نہیں رہا نا، پیج 24۔ جی کر لیجئے۔ یہ زوم پہ کھل گیا ہے۔ جی میں نے بھی اوپن کر لیا، صحیح۔ چلیں پیج 24 فائدہ: اگرچہ امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا مفہوم کچھ اور بیان کیا ہے، لیکن جمہور ائمہ وقف، علماء قراءات اور محدثین نے وہی مفہوم درست قرار دیا ہے جو اوپر گزرا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان جبرائیل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی فقال اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده فقال اقرأ على حرفين فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف ثم قال كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ ایک حرف پر قرآن پڑھیں۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام نے کہا، زیادہ طلب کیجیے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے 2 حرف پر پڑھنے کو کہا۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ زیادہ طلب کیجیے۔ اس طرح کرتے کرتے تعداد 7 حروف تک پہنچ گئی۔ تب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تمام حروف صحیح اور کافی اور شافی ہیں، جب تک عذاب والی آیت کو رحمت والی آیت کو عذاب والی آیت کے ساتھ ملا کر ختم نہ کیا جائے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ما لم تختم آیت رحمت بآیت عذاب او آیت عذاب بمغفرت، جب تک رحمت والی آیت کو عذاب والی آیت کے ساتھ یا عذاب والی آیت کو مغفرت والی آیت کے ساتھ ملا کر ختم نہ کیا جائے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابی بن کعب ابی بن کعب اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الملک كان معي فقال لي اقرأ القرآن فعد حتى بلغ 7 أحرف فقال ليس منها إلا شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو تختم رحمة بعذاب۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے کہا قرآن پڑھو۔ اس نے شمار کیا حتیٰ کہ 7 حروف تک پہنچ گیا، پھر کہا یہ سب کے سب شافی اور کافی ہیں، جب تک آپ عذاب والی آیت کو رحمت والی آیت کے ساتھ یا رحمت والی کو عذاب کے ساتھ ملا کر ختم نہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف اقرؤوا ولا حرج ولكن لا تختموا
ذکر رحمت بعذاب ولا تحتموا ذکر عذاب برحمت، بے شک یہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، یہ سب حروف پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رحمت کے تذکرے کو عذاب کے ساتھ اور عذاب کے ذکر کو رحمت کے ساتھ مت ملاؤ۔ مذکورہ والا چاروں روایات کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہے کہ رحمت اور ثواب والی آیت کو عذاب اور عقاب والی آیت کے ساتھ، اور عذاب اور عقاب والی آیت کو رحمت اور ثواب والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کا اصطلاحی زبان میں مفہوم یہ ہے کہ وقف کبھی سے بچنا اور وقف تام کو اختیار کرنا چاہیے۔ امام جی، دانی رحمہ اللہ یہ وقف آگے پڑھوں قبی گا؟ اور وقف تام کی اصطلاحات جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ وقف تام کیا ہوتا ہے اور وقف قبی کیا ہوتا ہے۔ جی پڑھ دیں، پورا کر دیں۔ جی، امام دانی رحمہ اللہ ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت تام کی تعلیم دی ہے جو انہوں نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے حاصل کی تھی۔ سیدنا جریر فرماتے ہیں جرید، بایعنا رسول سیدنا سوری جرید، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ علی النسخ لکل مسلم انه ينبغي ان ينصح بعلم القرآن فيقف الذي بعلمه على ما يحتاج إليه من القطع یہ وما یحتاج، ينبغي یحتاج ہا کے اوپر جو ہے نا جزم ہونی چاہیے۔ صحیح ما يحتاج إليه من القطع وما ينبغي ان يستأنف به۔ جی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ تمام مسلمانوں کو خیر خواہی کریں گے، اور خیر خواہی یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور وقف کے مواقع بتائیں جو دوران تلاوت ضروری ہے، اور ابتدا اور اعادہ کے مقامات سے بھی باخبر کریں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی علم وقف اور ابتدا کی اہمیت پر بڑی واضح دلیل ہے۔ نیز حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مانند اس سے بھی علم وقف کے توقیفی ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ جی، آج کا ہمارا سبق جو ہے یہیں تک ہی رہے گا، کل ہم انشاءاللہ اقوال صحابہ سے پڑھیں گے۔ تو خلاصہ کلام گویا کہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر ترتیل کا حکم دیا۔ ایک آیت میں اپنی طرف ترتیل کی نسبت کی، دوسری آیت میں اللہ کے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا، اور تیسری آیت میں لوگوں کو ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم دیا۔ اور ترتیل تجوید الحروف اور معرفت الوقوف دونوں کا نام ہے۔ اس کے بعد ان روایات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، جن میں سے سب سے پہلی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آج کل پہلے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھتے تھے تو اس میں حلال و حرام اور اسی طرح مقامات وقف کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، لیکن آج ایک آدمی جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک پڑھ جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے وقف کہاں پہ کرنا ہے۔ اسی طرح یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے الفاظ پڑھے من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما، اور ومن یعصیہما پہ رک گیا۔ تو من یطیع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے وہ گویا کہ ہدایت پا گیا۔ ومن یعصیہما پہ جب اس نے وقف کر لیا، رک گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بھی ہدایت پا گیا، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ بھی ہدایت پا گیا۔ تو گویا کہ دونوں کو اس نے ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح ابو بکرہ کی روایت، اور پھر اس کے بعد 3 روایات، ان تینوں روایات میں یہ چاروں میں یہی ہے کہ رحمت والی آیات کو عذاب والی آیات کے ساتھ اور عذاب والی آیات کو رحمت والی آیات کے ساتھ ملا کر ختم نہ کیا جائے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے مثلا سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ میں جو ابتدائی آیات ہیں وہ مومنین کے حوالے سے ہیں، متقین کے حوالے سے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور آگے پھر ساری متقین کی صفات ہیں۔ تو یہ آپ پڑھتے جائیں اور اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں پہ اگر آپ وقف کریں گے تو یہ وقف تام ہوگا، یعنی اہل ایمان متقین کا تذکرہ پورا ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ اس طرح کریں کہ آگے جو ہے ان الذین کفروا
یہاں تک تھوڑا سا پڑھ لیں یا ایک آیت پڑھ لیں اور وہاں پہ جو ہے آپ تلاوت کو ختم کر دیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے آگے پھر کفار کا تذکرہ شروع کیا ہے تو کفار کا پورا تذکرہ کریں اور ان کا انجام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کو بھی پورا کریں۔ پھر اسی طرح آگے منافقین کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر منافقین کا پورا تذکرہ جو ہے اس کی تلاوت کریں اور ان کا انجام جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ اپنی تلاوت کو ختم کریں۔ تو یہ روایات اور قرآن مجید کی یہ آیات، یہ علم وقف و ابتدا کی اہمیت اور اس کے وجوب اور اس کی پابندی اور اہتمام پر دلالت کرتی ہیں۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، کل ہم انشاءاللہ آگے سے پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، لیکن جلدی۔ السلام علیکم استاد محترم۔ جی آپ جی پوچھ لیں پہلے۔ جی، یہ میں ایک ایک آدمی پوچھ، پہلے تحریم شائق آپ پوچھ لیں، باقی لوگ اپنے مائک میوٹ کر دیں۔ استاد مطلب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان سب سے پہلے سکھاتے اور پھر اس کے بعد یہ وقف وغیرہ کی علم دیتے تھے، تو استاد محترم اب تو یہ چیز نہیں ہوتی، یعنی جب مدرسوں میں ڈالتے ہیں یا ویسے اگر آپ دین کا علم سیکھنے لگتے ہو یا چلے ناظرہ قرآن ہی پڑھ رہے ہو تو ہمارے استاد تو نہیں ہمیں یہ چیزیں اس طرح بتاتے۔ اسی لیے تو انہوں نے اس دور میں ہی افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے بعد کا دور جب آیا تو اس وقت ہی اس میں کمی کوتاہی ہو گئی۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کا جو دور ہے وہ بعد میں تو نہیں ہو سکتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برکات، تو جب بھی کوئی بندہ پہلے ایمان لاتا، اس کا ایمان پہلے پختہ کیا جاتا، پھر اس کو قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی۔ تو لیکن یہاں پر آپ ہمارے ہاں یہ ویسے بھی مشکل ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ بچوں کا پہلے ہم ایمان پختہ کریں اور اس کے بعد ہم قرآن مجید کی تعلیم دیں گے تو پھر ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے اور ان کو اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی محبت، دین اور اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر ساتھ ساتھ ڈالتے رہے۔ اور یہ کام جو ہے یہ والدین کو اور گھر والوں کو کرنا ہوگا۔ اداروں میں یہ کام آج جو ہے بہت کم ہو گیا ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا وہی چاہیے جس طرح کے بیان کیا گیا۔ جی، اب آگے ہینا کرن آپ پوچھ لیں۔ استاد محترم اس علم کا نام ہے علم الوقف والابتداء، جی وقف کی تو سمجھ آ گئی، ابتداء کی اصطلاح کی وضاحت کر دیں۔ جی، ابتدا اصل میں آگے ایک پوری بحث آئے گی ابتدا کی، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے جی ایک جگہ پہ وقف کیا ہے، تو جہاں پر آپ نے وقف کیا ہے اگر تو وہ وقف تام ہے تو پھر آپ کی ابتدا اس سے آگے وہیں سے شروع ہو جائے گی، اور اگر وہاں وقف تام نہیں ہے، وقف کی قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ابتدا نہیں کریں گے بلکہ آپ اعادہ کریں گے۔ مثلا آپ نے وقف کر دیا اسم موصول پر اور اس کے بعد جو جی اس کا صلہ ہے وہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ اب یہ ساری نحو اور گرامر کی چیزیں ہیں، تو پھر جی آپ استاد کو جب محترم۔ ابتدا کرنی ہے تو وہ آپ کو اسم موصول سے کرنی ہے تاکہ موصول اور صلہ دونوں مل جائیں۔ ایک جگہ پہ جی آپ نے وقف کیا جہاں پہ آپ نے شرط تھی لیکن آگے جزا جو ہے اس کو آپ نے بیان نہیں کیا، تو پھر جب آپ نے اس میں ابتدا کرنی ہے یا اعادہ کرنا ہے تو وہ آپ نے شرط اور جزا دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی وہ چیزیں جو مل کر آتی ہیں، تو اگر آپ ان میں سے ایک کو بیان کر کے وقف کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے ابتدا آگے سے نہیں کرنی بلکہ پیچھے سے اعادہ کر کے آنا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے معنی کے اعتبار سے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے ابتدا کرنی کیسے ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اگر ہم وصل سے پڑھیں گے تو مل الحمد للہ رب العالمین پڑھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ وقف کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ویسے میں نے یہاں مثال دی ہے، قرآن مجید کے اندر آیات کے بیچ میں بھی اس طرح کی مثالیں آ سکتی ہیں کہ جہاں پہ جو ہے الف لام تعریف آ جائے، تو اب اس دور میں تو اعراب نہیں لگا ہوتا تھا، تو اب آپ نے جب الحمدللہ سے ابتدا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، الحمد پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ابتدا کیسے کرنی ہے۔ یا پھر بعض جگہوں پہ حمزہ وصلی آ جاتا ہے جیسے اتبعوا یا انظر، تو حمزہ وصلی جو ہے اس کو اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ وصلی تو درمیانے کلام میں جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے،
تو جب ہم وقف کر دیں گے حمزہ وصلی سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ حمزہ وصلی کو میں نے کسرہ دینا ہے یا میں نے یہاں پہ ضمہ دینا ہے. تو یہ ابتدا کی پوری بحث آگے موجود ہے، انشاءاللہ وہاں پہ ہم تفصیل سے اس کو پڑھ لیں گے. جی آگے ہے نائمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی اس میں میرے ایکچولی 2 سوال تھے. ایک تو یہ عذاب اور جو اجر کی جزا کی آیات کو ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آئی. جیسے آپ نے مثال دی تھی سورۃ البقرہ کے جہاں سے شروع ہم پڑھتے ہیں. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں، آپ نے یہ ابتدا کی صورتیں پڑھی ہوں گی جی جس میں بسم اللہ کو آگے صورتوں سے ملا کر پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا فصل اول وصل یا فصل کول وصل اول فصل ثانی، یہ ساری صورتیں پڑھی ہوئی ہیں نا. جی تو وہاں پہ کیا ہے کہ اگر آپ درمیانے سورت سے پڑھ رہے ہیں اور آپ نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے، درمیانے سورت سے پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہاں پر بسم اللہ بھی پڑھی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ درمیانی سورت سے جی وہاں پر یہی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر اس کے بعد مثلا فرعون، حامان، قارون یا کافروں کا تذکرہ آ رہا ہو تو پھر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، صرف اعوذ باللہ پڑھ کر ہی آپ اپنی تلاوت شروع کر دیں گے. جی تو مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ میں تو رحمت ہے اور اس کے بعد کافروں کا تذکرہ آ گیا ہے، تو رحمت اور ان کافروں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے. تو جیسے وہ ہے اسی اعتبار سے جب آپ کو ترجمہ تفسیر سارا آتا ہوگا تو پھر آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھ سکیں گی، ورنہ پھر جو علماء نے اوقاف کی علامتیں لگا دی ہیں وہ آسانی کے لیے لگا دی ہیں، انہی کو فالو کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے جو احادیث اس میں ہے کتاب میں ہمیں نظر آ رہی، ان کے ساتھ ریفرنس کہ یہ کون سی کتب حدیث سے لی گئی ہیں وہ ریفرنس تو سارے ہی موجود ہیں اور کوئی ریفرنس کے بغیر نہیں ہے. اصل میں جو ہماری کتب احادیث ہے نا، جو معروف کتب احادیث ہیں وہ تو ان کی تعداد تو کم ہے. باقی یہ جتنی احادیث ہیں یہ دیکھیں نا صفحہ نمبر 19 پہ السنن الکبریٰ للبیہقی، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے. لقد عشنا براۃ من دہرنا. اور بعض اس میں روایات ایسی ہیں جو ان لوگوں نے خود مطلب کہ ان کی اپنی سندیں موجود ہیں. علامہ جزری رحمہ اللہ جیسے انہوں نے قرآن مجید اپنی سندوں کے ساتھ بیان کیا تو انہوں نے یہ روایات بھی اپنی اسناد کے ساتھ بیان کی ہیں. تو یہ پھر قراءات کی کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں. باقی ہر مطلب کہ جو بھی چیز یہاں پہ کوئی قول ہے یا حدیث ہے یا اس کی شرح ہے، یہ دیکھیں القطع والاعتناف، یہ اس کا حوالہ سب کا موجود ہے یہاں پہ نیچے نا حاشیے میں سب کے حوالے موجود ہیں. جی 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 ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. چلیں جی ماشاءاللہ سب کے کویسچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں. میرا خیال اب مزید کوئی کویسچن نہیں ہوگا، انشاءاللہ اگر ہوگا تو وہ ہم کل پھر کر لیں گے. تو حمیرہ صاحبہ آپ اگر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں تو. جی جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاءاللہ بہت پرفیکٹ ٹائمنگ ہو گئی اور الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں. انشاءاللہ ہم پھر کل اسی وقت میں پاکستان کے جی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.